ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے روزے بڑے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں. تو ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے کہ وہ حالت صوم میں، روزے کے حالت میں زیادہ وقت گزارنا چاہتے تھے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بغیر روزے کے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں. کہ بھئی سردیوں کے روزے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، آرام سے گزر جایا کرتا ہے. اور ان حضرات کا عالم یہ تھا کہ روزے جتنے بھی طویل ہوں انہی میں جنگیں بھی ہوا کرتے تھے. ہم تو اتنی مشقت نہیں اٹھاتے، جتنی تکالیف جتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائیں اس کا 10واں حصہ بھی ہماری زندگی میں نہیں آتا. ہمارے لیے تو اس حد تک بھی سہولت ہے کہ رمضان المبارک میں جو ورکنگ آورز ہیں، یعنی جن اوقات میں ہمیں اپنے گھر والوں کے گزر اوقات کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اکثر دفاتر میں تو وہ اوقات کار بھی کم کر دیے جاتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے. اب اس کا فائدہ روزدار کو بھی پہنچتا ہے اور اسے بھی پہنچتا ہے جس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ تقریباً جو کام کرنے کے گھنٹے ہیں وہ اکثر جگہوں پر یعنی 8 گھنٹے کا کام 6 گھنٹے میں اور اس طرح سے کر کے اسے کم کر دیا جاتا ہے. تو جو روٹین لائف ہے اگر اس میں فرق پڑ گیا تو پھر بات کیا بنی. روٹین لائف کو اپنی رفتار سے چلنا چاہیے جب تو بات بھی ہے، کیونکہ بات تو جب ہے کہ جب ہماری صلاحیتیں متاثر نہ ہوں اور ہم کام کریں. اب جن جگہوں پر یہ طریقہ ہے کہ دن کا کام رات میں کر لیا جاتا ہے اور روزہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ ایک ماحول ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. قطع نظر اس سے یعنی ایک بات تو جو کھل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انسان کمزور بھی ہے، کیونکہ یہ جو طاقت کے مطابق حکم ارشاد فرمانا ہے اس کا مطلب بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ہوا کہ ہر شخص کی طاقت مختلف ہوتی ہے. یعنی ہر شخص ایک قوت کا، ایک صلاحیت کا مالک نہیں ہوا کرتا. آپ اگر آفیسر ہیں اور آپ کے دفتر میں پیون بھی ہے تو آپ دونوں اگر 8-8 گھنٹے کام کریں آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو پیون کر رہا ہے، اور پیون وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ کر رہے ہیں. حالانکہ ڈیوٹی دونوں کے 8-8 گھنٹے کی ہی ہے، لیکن جتنی بھاگ دوڑ وہ کر رہا ہے کیا آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں قلم دے دیا، یعنی اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو بھاگ دوڑ اور دیگر مصیبتوں سے بچا لیا، کیونکہ آپ میں وہ قوت نہیں ہے، آپ میں دوسری طرح کی قوت ہے. جسمانی قوت آپ میں نہیں ہے، ذہنی قوت آپ میں ہے، اور اس میں ذہنی قوت نہیں ہے، جسمانی قوت اس میں خوب ہے. تو پیون اور آفیسر دونوں کی صلاحیتیں مل کر کے کام انجام پاتا ہے. یعنی دونوں کی ضرورت اپنے اپنے مقام پر برقرار رہتی ہے. چھوٹا اس لیے چھوٹا نہیں ہے کہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں، ضرورت اس کی بھی ہے. آپ کو رہے گا تو وہ اسٹیٹس میں یا رتبے میں آپ سے کم ہی رہے گا، مگر ضرورت بہرحال آپ کو اس کی ہے. آپ اس کے بغیر دفتر میں چائے نہیں بنا سکتے، دوسرے کام انجام نہیں دے سکتے. اور ایک دن وہ چھٹی کر لے تو پتہ نہیں آپ کے معمولات کہاں سے کہاں ہوں گے. تو ہر شخص سے اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت کے مطابق کام لینا یہ حدیث شریف کا بنیادی نقطہ ہے کہ اعمال کے معاملے میں جب حکم ارشاد فرماتے حضور تو معمول یہ ہوتا کہ عام حکم کو کسی حد تک نرم رکھتے. صحابہ نے عرض کیا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم مرتبے میں
اور کسی بھی اعتبار سے آپ کی طرح کے نہیں ہو سکتے. یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارا مرتبہ اور آپ کا مرتبہ یہ بہت علیحدہ بات ہے. چہ نسبت خاک را با عالم پاک، عالم پاک سے خاک کی کیا نسبت؟ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے تعلق کے بنیاد پر ہی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس تعلق پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور وہ زیادہ سے زیادہ عمل اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے. انہوں نے عمل کے شوق میں یہ چاہا کہ حضور انہیں سخت سے سخت ترین حکم ارشاد فرمائیں تاکہ انہیں اللہ کا قرب نصیب ہو اور وہ جنت الفردوس میں جگہ پائیں اور بلند سے بلند مراتب حاصل کریں. لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا، معاملات کو ان کی طاقت کے مطابق ہی رہنے دیا. اب ایک بات آپ ذہن میں لائیے کہ حدیث شریف کے آگے الفاظ ہیں ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ ہم آپ کی طرح کیوں نہیں ہیں. وجہ بھی صحابہ نے ارشاد فرمائی، وجہ بھی حضور کے بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہم اس لیے آپ کے برابر نہیں ہو سکتے اور نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو گناہوں سے معصوم رکھا ہے. یہاں ترجمہ معصوم ہی مناسب ہے. ذمن کے اصل میں دو معنی کیے جاتے ہیں. عام معنی تو گناہ کے ہیں، اس سے انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ دونوں سے. اور ایک اور معنی الزام کے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، حضرت موسیٰ کا قول قرآن مجید میں نقل ہوا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، کہ ان کی طرف سے مجھ پہ ایک الزام ہے. یہاں ذنبٌ کا ترجمہ الزام ہی کیا گیا ہے، گناہ کوئی نہیں کرتا یہاں پر. تو کیونکہ وہ ایک طویل ترین قصہ ہے کہ وہ الزام کیا تھا، باقی باتیں کیا تھیں، وہ اپنے مقام پر سب کچھ آئے گا کہیں نہ کہیں. یہاں بات صرف اتنی کرنا تھی کہ اگر اس کے معنی الزام کے بھی لے لیے جائیں تو دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بڑے الزامات لگائے. وقت نے سارے معاملات خود ہی صاف کر دیے. تو پچھلے الزامات تو مٹ ہی گئے تھے، آئندہ کا امکان تھا نہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر.